بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ گناہ ایسے ہے جس کا تعلق ظاہر سے ہے کہ جب بندہ کرتا ہے تو اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو رہا ہے، جیسے نماز چھوڑی، زکوٰۃ نہ دی، جھوٹ بولا۔ تو یہ سارے گناہ ایسے ہیں کہ جس کو کرنے پر بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کا تعلق دل سے ہے۔ اب یہ کب پتہ چلے گا؟ جب علم ہوگا اور غور و فکر کیا جائے گا۔ انہی میں سے ایک گناہ ہے حسد۔ اب ظاہری گناہ کا علم سیکھنا بھی فرض ہے اور باطنی گناہ کا علم سیکھنا بھی فرض ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا، جس کا خلاصہ ہے۔ تو حسد کتنا خطرناک گناہ ہے، یہ ایک حدیث پاک سے سماعت فرمائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ تمہارے اندر پچھلی امت کی بیماری حسد اور بغض سرایت کر گئی، یعنی آ گئی۔ یہ مونڈ دیتی ہے، جس کو کہتے کاٹ دینا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بال مونڈ دیتی ہے، بلکہ یہ دین مونڈ دیتی ہے۔ اب اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ حسد کی وجہ سے اسلام بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہودی جو ایمان نہیں لائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ تفسیر کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ ان کا ایمان نہ لانے کی وجہ حسد ہی تھی۔ ان کو حسد یہ ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزماں ہے، وہ بنی اسرائیل میں تشریف کیوں نہیں لائے؟ بنی اسماعیل میں کیوں تشریف لائے؟ اسی حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے۔ اب اس سے اندازہ لگائے کہ حسد کتنی بڑی چیز ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد کیا ہے؟ تو حسد کی ڈیفینیشن ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے یا اس کو یہ نعمت نہ ملے، اس کیفیت کو کہتے ہیں حسد۔ اس کو ایگزامپل کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ کسی کا اچھا بائک ہے، اچھی گاڑی ہے، بنگلہ ہے، یہ دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کا بنگلہ ٹوٹ جائے۔ مال و دولت والا ہے تو یہ تمنا کرنا کہ وہ غریب ہو جائے۔ عزت اور شہرت والا ہے تو یہ تمنا کرنا کہ اس کی عزت اور شہرت چلی جائے اور یہ ذلیل ہو جائے۔ تو یہ سب چیزیں حسد کے اندر داخل ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ہماری ایسی کیفیت ہے، کسی کی ترقی دیکھ کر جلن ہو رہی ہے، کسی کا اچھا بنگلہ گاڑی دیکھ کر جلن ہو رہی ہے، تو سمجھ لینا کہ ہمارے اندر حسد آ گیا۔ اب حسد کیا کرتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ ہوتی ہے کہ حسد کی وجہ سے بندہ ایسے ایسے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے کہ جو اس کی نیکیوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ مطلب یہ ہے کہ حسد کی وجہ سے بندہ بعض اوقات ایسے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے جو اس کو دوسرے گناہ میں، جو اس کی نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا دوسرے شخص کی غیبت میں مبتلا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں دوسرے کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ حسد ایسا گناہ ہے کہ جو ایک گناہ ہے لیکن کئی گناہوں کو دعوت دیتا ہے۔ اس ایک گناہ کی وجہ سے بندہ کئی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کسی کو کسی دوسرے بندے سے حسد ہے، اب وہ حسد کی وجہ سے اس کی ترقی نہیں دیکھی جاتی، بنگلہ گاڑی نہیں دیکھی جاتی، عزت اور شہرت نہیں دیکھی جاتی، تو وہ کوشش کرے گا کہ کیسے بھی کر کے اس کو ذلیل کیا جائے۔ تو سب سے پہلے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا شروع کر دیں کہ وہ بندہ ایسا نہیں ہے، وہ عزت کے لائق نہیں ہے، اس نے تو جو بنگلہ وغیرہ بنائی یہ 2 نمبر کے پیسے، حالانکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تب یہ ایک ہو گیا گناہ غیبت۔ اب آگے جا کر اس پر بھی بس نہیں کرے گا، تہمتیں بھی لگائے گا کہ اس کے پاس جو پیسہ آیا وہ حلال کا نہیں ہے، حرام کا ہے۔ اب تہمت لگا کر دوسرے گناہ میں پڑا۔ اب اسی درمیان میں خدا نہ خواستہ جس بندے سے حسد کی جا رہی ہے، وہ اگر کسی آزمائش میں مبتلا ہوا، تکلیف میں مبتلا ہوا، تو یہ جو حسد کرنے والا بندہ ہے یہ اس سے خوش ہوگا کہ اچھا ہوا اس کے اندر مبتلا ہوا، اچھا اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بنگلہ ٹوٹ گیا، عزت مٹی میں مل گئی۔ اب یہ بھی ایک گناہ ہے، شماتت کہتے ہیں، یعنی اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف پر خوش ہونا۔ اب یہ تیسرا گناہ ہو گیا۔ پھر حسد کرنے والا اتنے پر بس نہیں کرے گا، وہ جس سے حسد ہو رہی ہے اس بندے کی ترقی، عزت کے پیچھے جستجو کرے گا، تلاش کرے گا کہ یہ جو پیسہ آ رہی ہے حلال کا یہ حرام کا۔ اب یہ جستجو میں پڑا، اس کے چھپے حالات کو جاننے کی کوشش میں پڑا، جو ہے عیب کو تلاشنا، یہ بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر بدگمانی کرے گا کہ اس کے پاس جو پیسہ آ رہا ہے، اتنا پیسہ تو حلال سے کمانا ممکن نہیں ہے، اتنی عزت جائز طریقے سے کمانا ممکن نہیں، ہو سکتا ہے اس نے کسی کی چمچا گیری کی ہو،
تو اس طرح ایک حسد بہت سارے گناہوں کو دعوت دیتا ہے، اور پیارے آقا نے فرمایا کہ حسد اور ایمان مومن میں جمع نہیں ہو سکتے، حسد اور ایمان مومن میں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں بھی غور کرنے کی حاجت ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اس شکایت کرتے ہیں کہ سکون نہیں ہے، تو بہت ساری وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ گناہ سے نہ بچنا، اور خاص کر کے جو دل کے امراض ہے، جو دل کے گناہ ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ان سے نہ بچنے کی وجہ سے بندہ بے سکونے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حسد کرنے والے کی مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ آپ فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ اس نے ایک پتھر اٹھایا دشمن کو مارنے کے لیے، لیکن وہ پتھر پلٹ کر واپس آیا اور اسی کی آنکھ پر لگا اور ایک آنکھ پھوٹ گئی۔ اس نے غصے میں آ کر دوسرا پتھر اٹھایا، دوسرا پتھر دشمن کو مارا، لیکن وہ پتھر بھی پلٹ کر واپس اسی کی طرف آیا اور اس کی دوسری آنکھ پھوٹ گئی۔ اب اس کو اور غصہ آیا، اور اس کے دشمن بھی ہنس رہے کہ یہ مارنے جا رہا ہے دشمن کو اور لگ رہا ہے واپس اسی کو۔ اب اس نے تیسرا پتھر اٹھایا اور تیسرا پتھر مارا، تو تیسرا پتھر بھی پلٹ کر واپس اسی کی طرف آیا اور اس کا سر پھوٹ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ شیطان بھی اسی طرح حسد کرنے والے کے ساتھ کھیلتا ہے۔ آج ہمیں کسی سے حسد ہے، کسی کی ترقی نہیں دیکھی جاتی، مال و دولت، عزت شہرت نہیں دیکھی جاتی، تو ہم کتنا بھی جلتے رہے، اللہ پاک نے اپنے فضل سے اس کو نوازنا ہے، اللہ اس کو نوازتا رہے گا۔ نقصان ہمارا ہی ہے، نہیں کہ ہماری تباہ ہوگی، بے چین ہم رہیں گے، قبر و آخرت میں عذاب ہم بھگتیں گے۔ تو عافیت اسی میں ہے کہ حسد سے بچا جائے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے۔ بچنے کے طریقے بہت سارے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ شیطان کسی کے بارے میں دل میں حسد کی کیفیت پیدا کرتا ہے تو دعا کرے کہ اللہ پاک مجھے حسد سے بچا۔ دوسرے نمبر پر علم حاصل کریں۔ جس طرح ظاہری گناہ کا علم سیکھتے ہیں، نماز پڑھنا، روزے کے مسائل، اسی طرح باطنی گناہ کا علم سیکھنا بھی فرض ہے، جیسا کہ پہلے میں عرض کر چکا۔ تو علم ہوگا تو پتہ چلے گا کہ میں یہ جو کیفیت میرے اندر ہے، مجھے کسی کی ترقی نہیں دیکھی جاتی یا فلاں فلاں، تو ہم سمجھیں گے کہ میرے اندر یہ گناہ آ گیا، تو اس کے علاج کی کوشش کریں گے۔ علم نہیں ہوگا تو بعض اوقات بندہ ثواب سمجھ کر رہا ہے، لیکن ہو رہا ہوتا وہ گناہ۔ تو دوسرے نمبر پر علم سیکھے۔ تیسرے نمبر پر جس بندے کے بارے میں شیطان ہمارے دل میں حسد پیدا کرتا ہے، اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ پاک تو نے اس کو اتنا نوازا ہے، اور نواز، اور مجھے بھی عطا فرما۔ مثال کے طور پر کسی کی گاڑی نہیں دیکھی جاتی، کسی کا بنگلو نہیں دیکھا جاتا، کسی کا اچھا کاروبار چلتا نہیں دیکھا جاتا، وہاں پر دعا کرے کہ یا اللہ پاک اس کے کاروبار میں اور برکت دے، اس کو 2-4 اور گاڑیاں دے، 2-4 اور بنگلے دے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ پاک اس کو بھی دے اور تجھے بھی اس جیسا دے۔ تو انشاءاللہ مانگے کہ دوسرے کے لیے ملے گا ہم کو بھی، اور اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ ایک دن حسد سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔